کأنما قام نصف اللیل، کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ آدھی رات کی تہجد کا بھی ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اگر 8 گھنٹوں کی رات ہے تو ایسے ہی ہے جیسے یہ 4 گھنٹے تہجد کی نماز پڑھتا رہا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمت کر کے، جرت کر کے، دلیری کر کے جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے تو کیا ہی کہنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ الصبح مع الجماعہ کأنما قام اللیل کلہ، جو آدمی صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے، جیسے وہ ساری رات ہی تہجد کی نماز پڑھتا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم، ایک مسلمان آدمی کی فجر کی حاضری ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ویسے ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ نے فجر کا ذکر کیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دن رات کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، خاص طور پہ جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی حاضری یقینی بناؤ، کیونکہ فجر کی نماز حاضری کا ٹائم ہے۔ آپ سارے سمجھدار تشریف فرمائیں، بچہ سکول میں سارے پیریڈ پڑھے لیکن حاضری کے ٹائم حاضر نہ ہو تو اس کو غیر حاضر ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حاضری کا ٹائم فجر کا ٹائم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی خود تفسیر کی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کی 2 جماعتیں، ایک ہم میں دن گزارتی ہے، ایک جماعت ہم میں رات گزارتی ہے، لیکن یہ دونوں جماعتیں عصر اور فجر کی نماز میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے فجر کی نماز وہ بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے آ کے دن گزارنا ہوتا ہے وہ بھی فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی ہماری 24 گھنٹوں کی ڈیری کا آغاز بھی فجر کی حاضری سے ہوتا ہے اور اختتام بھی فجر کی حاضری سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب فجر کی نماز کے بعد فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے ایک ایک کی حاضری بتاتے ہیں، اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ جب ہم ان کو چھوڑ کے آئیں تو تیرے فلاں فلاں بندے نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ کتنا ہی خوش نصیب ہے جس کی حاضری اللہ تک جاتی ہے۔ کسی کے تعلقات ہو نا تھانے دار سے، تو بندہ اس کو کہتا ہے یار میرا بھی ذکر کرنا۔ کسی افسر سے تعلقات ہو، بندہ کہتا ہے میری بھی واقفیت بنا دو، میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کا تذکرہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ایک ٹھنڈی سورج کی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، اور ایک رات کی ٹھنڈی نماز وہ فجر کی نماز ہے، جو آدمی ان 2 نمازوں کی پابندی کرتا ہے باقی ساری امت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جنت کا فیصلہ میں آج کر رہا ہوں، اس کو جب موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، فجر میں غیر حاضری نہیں،
اس کا آخرت میں جو فائدہ ہے وہ تو فائدہ ہی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم صرف تیری آخرت کے دوست نہیں ہیں، ہم تیری دنیا کے بھی دوست ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز وقت نکال کے ہمت کر کے بستر چھوڑ کے جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، وہ 24 گھنٹے اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے. ادھر لوگ کہتے ہیں جی اس کے کیا کہنے، اس کے تو فلاں بندہ بھی ضمانت دیتا ہے، اس کو تو فلاں چودھری صاحب ضمانت دیتے ہیں. میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کی ضمانت اللہ دیتا ہے. ای فی حفظۃ من الملائکہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے نے فجر کی حاضری لگوا لی ہے، اے فرشتوں اس کے مال جان عزت کی اب تم نے حفاظت کرنی ہے. فرشتے اللہ اتارتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اس لیے میرے محترم فجر کی حاضری یقینی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. آج بڑا کبھی کبھی ایمان بڑا ہوا ہو تو پھر رشک آتا ہے کہ صحابہ اکرام کتنے عظیم لوگ تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی خدمت کی، اور خدمت کر کے انہوں نے آپ سے دعائیں لی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لوگو میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو قیامت تک آنے والے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اگر شوق ہو تو ہم آج بھی آپ کی دعا لے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی ہے، آپ فرماتے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا کر دے. میرے صاحب فجر کے ٹائم برکتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے بچے سوئے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں سوئی ہوتی ہیں، ہمارے سارے کے سارے گھر والے کئیوں کے سوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ برکت کا ٹائم ہوتا ہے جس کو ہمارے بڑے کبھی نور کا ٹائم کہا کرتے تھے. اس وقت نور ملتا ہے، برکت ملتی ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی سب سے زیادہ خیر اللہ پاک نے فجر کی 2 سنتوں میں رکھی ہے. فجر کی 2 سنتوں میں خیر ہے. آج ہر بندے کی کوشش ہے، جس سے بھی پوچھو اولاد کا کیا حال ہے، قاری صاحب دعا کرو اللہ خیر کرے. کاروبار کا کیا حال ہے، قاری صاحب دعا کرو خیر ہو جائے. ہر بندے کو ہر معاملے میں خیر ہی چاہیے. تو میرے صاحب یہ خیر تو اللہ فجر کے ٹائم تقسیم کرتا ہے. کہیں دیکھیں ہم اس وقت سوئے تو نہیں گزار دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ سے پیار تھا، اپنے گھر والوں سے پیار تھا، حسن و حسین سے پیار تھا، جناب علی پاک سے پیار تھا. لیکن مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیار مجھے فجر کی 2 سنتوں سے ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فجر کی 2 سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی، کبھی بھی نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ آپ سفر پہ بھی ہوتے تو آپ سفر پہ بھی فجر کی سنتے نہیں چھوڑتے تھے. سنن نبی داؤد کی آج میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، آپ فرماتے ہیں تم گھوڑوں پہ بھی سوار ہو نا، فجر کی سنتے پھر بھی نہ چھوڑو. اس لیے فجر کی حاضری یقینی بنائیں، میں بھی یقینی بناؤں، آپ بھی یقینی بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے غیر حاضر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لیس شیء اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، میری امت کے جو منافق لوگ ہیں ان پہ سب سے بھاری چیز وہ عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز اگر مشکل ہے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں اٹھا جاتا،
اور کئی نوجوان کہتے ہیں قاری صاحب بڑی کوشش کی نہیں اٹھا جاتا. میرے صاحب اگر فجر کی نماز سر پہ بوجھ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت کہا ہے. ہمیں تو آج کل فکر ہے دوسروں کی، فلاں گستاخ ہے، فلاں ایسے نہیں کرتا، فلاں ایسے. ارے پہلے میں اپنے آپ کو تو دیکھ لوں، میری زندگی میں فجر کی حاضریاں کتنی ہیں اور غیر حاضریاں کتنی ہیں. اگر غیر حاضریاں زیادہ ہیں تو معذرت کے ساتھ غصہ نہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت کہا ہے. بلکہ بخاری شریف کی اسی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں. اور جو فجر کی نماز کے ٹائم بستر پہ گزار دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، فجر پہ حاضر نہیں ہوتے، دل چاہتا ہے فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں میں جا کے ان کو آگ لگا دو. جس حبیب علیہ السلام نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، لیکن اس پہ آپ کو اتنا غصہ آیا ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن حاضری کے ٹائم سویا رہ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہی چاہتا ہے اس کو گھر سمیت آگ لگا دوں. آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو آگ نہیں لگائی لیکن اللہ نے لگا دی. اس گھر کی عورت بدتمیز ہے جو فجر کے ٹائم سوئی رہتی ہے، اس کا بیٹا پرلے درجے کا بدتمیز ہے، باپ کے لیے آگ بنا ہوا ہے جس کا بیٹا فجر کے ٹائم سویا رہ جاتا ہے. اس بیٹی سے آپ کو کبھی بھی خیر نہیں مل سکتی جو فجر کے ٹائم سوئی رہ جاتی ہے. نہیں میرے صاحب، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس آگ کو بجھائیے. اور کئی ساتھی شکوہ کرتے ہوئے کہہ بھی دیتے ہیں قاری صاحب سارا دن کے کام کاج کر کر کے تھکے آ رہے، جسم آگ بنا ہوتا ہے، اور گھر جاتے ہیں تو آفت میں نے گھر میں کوئی اور آگ لگائی ہوتی ہے. میرے صاحب وہ گھر میں آفت نے آگ نہیں لگائی، ہم نے خود آگ لگائی. اٹھا ڈنڈا، جو بیٹا نماز نہ پڑھے اس کا خرچہ بند کر، اس کو کہہ دے تو میرے گھر میں اس وقت تک نہیں ٹھہر سکتا جب تک تو فجر کی حاضری کے ٹائم مسجد میں نہ چلا جائے. سب سے زیادہ سختی ہمیں نمازوں پہ کرنی چاہیے. شیطان جو ہمارا ازل سے دشمن ہے، اس کو سب سے زیادہ فکر ہماری فجر کی نماز کی ہوتی. ہمیں فجر کی نماز کی فکر نہیں ہوتی، ہمارے شیطان کو فکر ہوتی ہے. اس کی یہ کوشش ہے یہ فجر پہ نہ جائے، وہ اتنی کوشش زور پہ نہیں کرتا، عصر مغرب عشاء پہ نہیں کرتا، وہ جتنی کوشش فجر پہ کرتا ہے کہ یہ فجر پہ نہ جائے. اس وقت تو اس کے پاس منتر ہی تھا، ایک ہی راستہ تھا، لیکن آج تو اس نے جال بچھا دی. آج تو اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں. ہماری ساری گیمیں رات کو ہی ہوتی، بلیٹ کی گیمیں رات کو ہیں، ورزش کی گیمیں رات کو ہیں، کیرم بورڈ کی گیمیں رات کو ہیں. 11 12 1 2 بجے تک گیموں میں شیطان ہمیں لگائے رکھتا ہے تاکہ یہ جتنی دیر سے سوئے گا اتنی ہی دیر سے اٹھے گا. اور اگر بیٹے پہ باپ سختی کر کے گھر میں رکھ بھی لے تو شیطان پھر بھی کہتا ہے کہاں جگہ جائے گا. وہ بیٹے آپ کے بیٹے کو کہتا ہے اٹھ، اپنا موبائل نکال، موبائل میں دیکھ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی کیسی ہے. پھر بچہ جس کو الگ ہم نے کمرہ دیا ہوا ہے اور اس میں وافر اس کے پاس پیکج موجود ہے، جب وہ موبائل نکالتا ہے فیس بک نکل آتی ہے، پھر اس کی ابتدا تو ہے پھر انتہا نہیں ہوتی. پھر 11 بھی بجتے ہیں، پھر 12 بھی بجتے ہیں، پھر 1 2 بجے تک بچے کے سینے پہ موبائل گر جاتا ہے. جو ہی فجر کا ٹائم قریب قریب آتا ہے پھر شیطان نیند کو لے کے آتا ہے اب سو جا. اب وہ مچھر کو بھی ہٹا دیتا ہے. کہتے ہیں کئی دوست قاری صاحب نیند نہ، بجلی نہ ہونے سے، لائٹ نہ ہونے سے نیند ساری رات نہیں آتی، لیکن جو ہی فجر کے قریب وقت آتا ہے نیند بڑی میٹھی آتی ہے. وہ شیطان لے کر آتا ہے، وہ مچھر کو بھی ہٹاتا ہے کہ اس کے سونے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے تو پھر اس کو تھپکیاں دیتا ہے. علیک لیل طویل،
بڑی لمبی رات ہے، سویا رہے سویا رہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس شیطان 3 منتر پڑھتا ہے اور گدی میں گرے لگاتا ہے، تالے لگا دیتا ہے، کہتا ہے تو اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ پھر اذان گئی، تکبیر گئی اور جماعتیں گئی، لیکن سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کئی ہمت کرتے ہیں، جرات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان حلت عقدۃ، شیطان کا ایک زور ٹوٹ جاتا ہے، گرہ کھل جاتی ہے، تالا توڑ دیا جاتا ہے، پھر انسان وضو کرتا ہے، دوسرا گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر انسان نماز پڑھتا ہے، ان حلت عقدۃ، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح طیب النفس، یہ میری امت کا پاک انسان ہے۔ آج صحابہ کے ساتھ ہم حضور پاک کے ساتھ پاک کا لفظ لگاتے، نبی پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، جناب صدیق پاک، صحابہ کے نام کے ساتھ ہم پاک لگاتے ہیں۔ میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے پاک کہا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہے جو فجر کی حاضری مسجد میں آ کے لگوا لیتا ہے۔ اور دوسرا ہے اذان آ رہی ہے، یہ تو سویا ہوا ہے، تکبیر آئی، جماعت ہو گئی، حتیٰ کہ سویا ہی رہا، اس کے باپ کو بھی فکر نہیں، اس کی ماں کو بھی فکر نہیں، سارا ٹبر ہی سویا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے خاندان کو شیطان سورج نکلنے کے بعد پھر تحفہ دے کر جاتا ہے، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان جاتے ہوئے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، کہتا ہے سورج اب نکل آیا ہے، میرا کام پورا ہو گیا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ جاتے ہوئے وہ پیشاب کر جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے۔ میرے صاحب کبھی بیٹے کو تو خود ہی کہہ دیتا ہے ایسا کام کرتا ہو خبیث، محلے دار اس کو خبیث کہتے ہیں۔ میرے صاحب خبیث آدمی خبیثوں جیسے کام کرتا ہے، وہ طیب لوگوں جیسے پاک کام نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث اس کو کہا ہے جو فجر کی نماز بستر پہ گزار دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کو ان ساری نصیحتوں کی بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی، پھر اس لیے وہ فجر کی غیر حاضری نہیں لگواتے تھے، جو بھی ہو جاتا۔ مسلم شریف میں لکھا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا، اور بیمار بھی اتنا ہوتا اس سے چلا نہ جاتا ہو، تو وہ 2 آدمیوں کو ڈیوٹی لگاتا تھا کہ صبح مجھے فجر کی حاضری سے محروم نہ کرنا۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کے بھی فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا تھا۔ ان کو اتنی سمجھ آئی تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آگے، اللہ کے حبیب انی ضریر البصر، مجھے دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھیں خراب ہیں، مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب رات کو موذی جانور بھی بلوں سے نکل کے راستے پہ آ جاتے ہیں، ولیس لی قائد، اور مجھے تو کوئی لانے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب مجھے اتنی سی اجازت دے دیں کہ فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا عذر ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ملنی چاہیے، لیکن مجھے بتاؤ حل تسمع النداء، کیا اذان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، عرض کرتے اللہ کے حبیب اذان کی آواز تو میرے گھر تک جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ بن ام مکتوم بھلے تم نبینے ہو، بھلے تمہیں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اذان کی آواز تیرے گھر تک پہنچتی ہے لا اجد لک رخصہ، پھر گھر میں پڑھنے کی بھی کوئی رخصت نہیں ہے، آپ کو فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھنا پڑے گی۔ وہ رو پڑے، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ کا بلال، پھر ان کو آپ تہجد کی اذان دے دیں اور مجھے فجر کی اذان کی ڈیوٹی ہی دے دیں۔ بخاری شریف میں نے 7 جگہ پڑھا ہے
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے اس کے بعد ساری زندگی فجر کی اذان کہتے رہے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فجر کی غیر حاضری نہیں. آپ حیران ہوں گے صحابہ اکرام اپنے بچوں کو کیا اپنی عورتوں کو بھی فجر کی حاضری پہ مسجد میں لے کے آتے تھے. ان کی بیٹیاں بھی، ان کی بیویاں بھی، ان کی بہنیں بھی، ان کی مائیں بھی فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا کرتی تھی. اور بخاری شریف میں لکھا ہے جب عشاء کی نماز کے ٹائم پردے والی آیات اتری، انصار صحابہ کو آپ نے بتایا جو آپ کے پاس تشریف فرما تھے. انہوں نے جا کے اپنی عورتوں کو بتایا، انہوں نے ہمسائی کو بتا دیا، انہوں نے اپنی ہمسائی کو بتا دیا. امی ایسا فرماتی ہیں مدینے کی عورتیں وہ ساری رات سو نہیں سکی. کیا کرتی رہی؟ اپنی پردے کی چادریں تیار کرتی رہی. اتنا وافر مال تو تھا نہیں، اتنے وافر کپڑے تو تھے نہیں. کوئی ٹکڑا وہاں سے لیا، کوئی وہاں سے لیا، اس کو جوڑا، کوئی وہاں سے لیا، کوئی وہاں سے لیا. کپڑے جوڑتے جوڑتے ساری رات ہی گزر گئی. ادھر سے فجر کی اذان ہو گئی، ادھر سے پردے کی چادر تیار ہو گئی. مدینے کی عورتیں فجر کی نماز پہ پردے والی چادریں کر کے نماز پڑھنے آئی تھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو انہوں نے رات کو سو کے گزار دینی تھی، کل تیار کر لیتی، دن کو تیار کر لیتی. لیکن ان کو فکر تھی دن کو کیسے تیار کریں. ایسے تو ہماری ایک فجر کی نماز رہ جائے گی. ہم یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ ہماری ایک فجر کی نماز رہ جائے. انہوں نے فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے ساری رات ہی چادریں تیار کرنے میں لگا دی. اس لیے میرے صاحب صحابہ اکرام پابندیاں کرنے والے تھے، خاص طور پہ فجر کی نماز پہ. آخری بات اور بات ختم. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں، آدھی دنیا کے. یہاں تو کوئی کونسلر نہیں ماننا، جس کے پاس گاڑی آ جائے وہ مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتا ہے. لیکن دیکھ یہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور ہر نماز کیا فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھایا کرتے تھے. آج فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، خنجر کا پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیاں باہر آ گئی. سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا. گرتے گرتے فاخذ بیدی عبد الرحمن فقدمہ، پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، فجر کی نماز کی فکر کرو. ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی فجر کی نماز لگتی تھی. وہ گرے ہوئے ہیں اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں. مختصر سی انہوں نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد کیا دیکھا؟ اتنا خون بہ گیا ہے کہ امیر المومنین کومے میں چلے گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا. کافی دیر ہی گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے تھے. ان کے ایک دوست تھے مسور بن مخرمہ، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو، میں جانتا ہوں امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز تھی. اگر ان کے جسم میں رمق باقی ہوئی ضرور ہوش میں آ جائیں گے. ساتھی پیچھے ہٹے، دوست نے کان کے قریب آواز لگائی، کومے میں ہیں، بے ہوش ہیں. ہوش میں لانے کے لیے کوئی سپریٹ کوئی دوائی نہیں سنگائی گئی، بلکہ کان کے قریب صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین. ہائے امیر المومنین آپ کی نماز رہتی ہے، سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، آپ کی فجر کی نماز رہتی ہے. نماز کی آواز کانوں میں پڑی، فوراً ہی سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور کہتے ہاں ہاں و ہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ. ہاں ہاں نماز ہی تو ہے، جس کے پاس نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی اسلام نہیں. پانی لے کے آؤ، پانی لاؤ. کہا امیر المومنین پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، عمر کی ابھی فجر کی نماز رہتی ہے، کہیں نماز کے بغیر ہی رب سے ملاقات نہ ہو جائے. ساتھیوں نے کہا آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیجئے. کہا نہیں میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عمر کی زندگی کی آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا. موت و حیات کی کشمکش میں امیر المومنین نے سب سے پہلا کام ہوش میں آنے کے بعد وضو کر کے
نماز ادا کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو فجر کی حاضری کی اتنی فکر تھی، کاش مجھے بھی اتنی فکر ہو جائے، ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو بھی یہ فکر ہو جائے تو اللہ کی قسم دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس معاملے میں بڑی کمزوری ہیں، بڑی کمیاں کوتاہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سابقہ معاف فرمائے، آئندہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔